بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 7 سبجیکٹ ہوم اکنامکس۔ باب نمبر 6 ملبوسات اور لوازمات کی منصوبہ بندی۔ آج ہم سٹارٹ لیں گے پیج نمبر 62 سے۔ پیج نمبر 62 پر ہم پیشے اور مشاغل کی نوعیت اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ لباس کے انتخاب کا دارالمدار پہننے والے کے پیشے، کام اور اس کے مشاغل پر ہوتا ہے۔ دفاتر، اسکول، کالج یا اس طرح کے سنجیدہ پیشے سے وابستہ خواتین اور مردوں کو ہمیشہ سادہ، آرام دہ اور ہلکے اور مناسب رنگوں کے ملبوسات کا انتخاب کرنا چاہیے۔ تو لباس ہمیشہ پیشے اور کام کی نوعیت کے متعلق پہننا چاہیے، یعنی جو دفاتر یا اسکول، کالج یا اس طرح کے جو سنجیدہ پیشے سے وابستہ لوگ ہیں، چاہے وہ خواتین ہیں یا مرد ہیں، تو ان کو ہمیشہ سادہ، آرام دہ اور ہلکے مناسب رنگوں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اس میں ہر حال میں پردے کا پہلو نمایاں ہو، یعنی ہم جو لباس پہن رہے ہیں تو اس میں پردے کا خاص خیال رکھیں۔ بچے چونکہ اکثر کھیل کود میں مصروف رہتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے ہمیشہ معیاری، پائیدار، آرام دہ اور سادہ ملبوسات منتخب کرنے چاہیے۔ بچے چونکہ چھوٹے ہوتے ہیں، ہر وقت کھیل کود میں مصروف رہتے ہیں، تو ان کے لیے بھی لباس کا ایسا انتخاب کرے کہ وہ معیاری ہو، پائیدار، مضبوط ہو اور اس کی سلائی ایسی سادہ ہو، ایسی آرام دہ ہو کہ وہ اس میں آرام سے کھیل سکیں۔ گھریلو خواتین نے چونکہ گھر کے کام کاج کرنے ہوتے، اس لیے ان کے لباس بھی آرام دہ اور سوتی ریشوں کے بنے ہوئے ہونے چاہیے۔ گھریلو خواتین چونکہ صبح سے لے کر شام تک گھر میں کام کرتی رہتی ہیں، تو ان کے لیے بھی ایسے لباس کا انتخاب کرنا چاہیے جو کہ وہ اس میں گھر کے کام کاج آرام سے کر سکیں۔ یعنی جو سوتی ریشوں سے بنے ہوئے ملبوسات ہوتے ہیں تو ان کا انتخاب ان کے لیے ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو بوڑھے افراد ہوتے ہیں تو ان کو سادہ، آرام دہ اور ہلکے رنگوں کے لباس کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہیں شخصیت۔ لباس شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے، یعنی ہر فرد کی جو شخصیت ہوتی ہیں تو وہ الگ الگ ہوتی ہیں، یعنی کون سے شخصیت کے ساتھ کون سے لباس اچھے لگتے ہیں۔ تو جو سنجیدہ طبیعت کے افراد ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہلکے رنگوں والے سادہ ملبوسات اچھے لگتے ہیں۔ شوخ و چنچل افراد جو ہیں تو ان کے ساتھ شوخ رنگ اور جدید فیشن والے ملبوسات اچھے لگتے ہیں۔ شوخ و چنچل یعنی خوش مزاج، ہر وقت ہنسی خوشی، مذاق، باتوں میں تیز، تو ایسے افراد کے ساتھ جو نئے فیشن والے ملبوسات ہوتے ہیں، شوخ رنگ ہوتے ہیں تو وہ اچھے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو موٹاپے کے شکار افراد ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ہلکے گہرے یا ایسے مٹیالے رنگ اچھے لگتے ہیں۔ پتلی جسامت والے جو افراد ہیں ان کے ساتھ ہلکے رنگوں والے لباس اچھے لگتے ہیں۔ پھر اگر رنگت گوری ہو تو ان کے ساتھ شوخ رنگ اچھے لگتے ہیں۔ سانولی یعنی گندمی رنگ ہو تو ان کے ساتھ گہرے دھندلے رنگ اچھے لگتے ہیں۔ یعنی ہر کسی کی شخصیت کے ساتھ اس کے مطابق، اس کے رنگوں کے مطابق یعنی کپڑے پہننے چاہیے کہ کون سی شخصیت کے ساتھ کیسے رنگ اچھے لگتے ہیں۔ پھر ہیں لباس کی خریداری کے رہنما اصول، یعنی لباس کی خریداری کے رہنما اصول جو ہیں، اگر ہم ان اصولوں کو اپنا لیں تو چونکہ لباس کی خریداری مشکل مرحلہ ہوتا ہے، لیکن اگر ہم یہ اصول اپنا لیں تو ہم سمجھداری کے ساتھ اور مہارت کے ساتھ ہم کم پیسوں میں بھی بہتر ملبوسات خرید سکتے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے جو اہمیت ہے وہ رنگ کی ہے کہ لباس خریدنے سے پہلے ہمارے پاس جو گھر میں موجود کپڑے ہوتے ہیں تو ایسے رنگوں کا انتخاب کریں کہ ہم دوبارہ وہی رنگ نہ خرید لیں، یعنی ملتے جلتے رنگ خرید نہ لیں۔
پھر لباس میں جو رنگ ہوتے ہیں مثلاً کالا، بھورا، گہرا نیلا اور سفید، یہ رنگ ہمیشہ اچھے لگتے ہیں۔ ایسے رنگوں کا انتخاب بھی کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے پاس پیسے کم ہوں تو ایسے 1 یا 2 ایسے بہترین کپڑے خریدنے چاہیے کہ وہ فیشن میں مقبول ہو، یعنی کہ اسے ہم زیادہ موقعوں پر، زیادہ فنکشن پر بھی پہن سکیں اور زیادہ عرصے تک پہن سکیں۔ اس کے علاوہ جو ہیں جو سلے سلائی ریڈی میڈ کپڑے ہم لیتے ہیں، ایک تو وہ مہنگے ہوتے ہیں، دوسرے وہ معیاری بھی نہیں ہوتے۔ جو پیسے ہم ان مہنگے کپڑوں پر خرچ کرتے ہیں تو اگر اس سے ہم کوئی معیاری کپڑا لے کر خود سئیں تو وہ زیادہ سستا بھی رہتا ہے اور پائیدار بھی ہوتا ہے۔ مہنگے کپڑے خریدنے کے بجائے اگر ہم سادہ کپڑا خرید کر ان پر کڑھائی یا کوئی آرائشی اشیاء وغیرہ لگائیں تو اس سے اور بھی اس کی خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو اونی کپڑے ہوتے ہیں، سویٹر، شال، مفلر خریدتے وقت ان کے رنگ اور بناوٹ کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ شال اور سویٹر اگر کالے، بھورے یا سفید رنگ میں ہوں تو بہت مختلف ملبوسات کے ساتھ نہایت آسانی سے پہنے جا سکیں گے۔ یعنی اگر ہم شال اور سویٹر میں یہ کالے، بھورے یا سفید رنگ لیں تو ہم ہر رنگ کے جو لباس ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ہم آسانی سے یہ رنگ پہن سکتے ہیں۔ اسی طرح اچھی بناوٹ اور ڈیزائن والے اونی پارچہ جات یعنی اونی کپڑے جو ہیں تو وہ بہت سالوں تک استعمال ہو سکیں گی۔ پھر اوپر دیا گیا اصول جوتوں اور پرس اور دیگر لوازمات کی خریداری پر بھی لاگو رہتا ہے۔ اکثر اوقات خواتین دیکھ کر جوتے خرید لیتی ہیں لیکن پہننے پر پتہ چلتا ہے کہ وہ نہایت غیر آرام دہ ہیں۔ یعنی اکثر اوقات ہم جوتے لیتے ہیں، کپڑے لیتے ہیں، پرس لیتے ہیں، کوئی بھی خریداری ہم کرتے ہیں تو اس میں ہم ڈیزائن کو دیکھتے ہیں، یعنی ڈیزائن ہمیں پسند آ جائیں تو ہم لیتے ہیں، لیکن ہم اس کی کوالٹی کو نہیں دیکھتے کہ آیا اس کی کوالٹی اچھی ہے کہ نہیں۔ لیکن اگر وہ ہم پہنیں تو تب پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کی کوالٹی جو ہے تو وہ معیاری نہیں ہے۔ اپنی عمر، قد کاٹ اور کام کی نوعیت کو دیکھ کر ہی جوتے خریدنے چاہیے۔ یعنی یہ بھی نہ ہو کہ ہماری قد جو ہیں وہ لمبی ہیں اور ہم اونچے اونچے ہیل خریدیں، ایسے بھی نہیں ہے۔ اپنے قد کو دیکھ کر ہی اور اپنے کام کی نوعیت کو دیکھ کر جوتے منتخب کرنے چاہیے۔ ہمیشہ معیاری جوتے خریدنے چاہیے کیونکہ ناقص جوتوں پر نہ صرف پیسہ ضائع ہوتا ہے بلکہ اس قسم کے جوتے پاؤں کی جلد اور ہڈیاں اور جوڑوں کی بہت ساری بیماریوں کا سبب بھی بنتے ہیں۔ یعنی ایک تو ہمارا پیسہ ضائع ہو جاتا ہے، ایک ہمارے پاؤں کی جو جلد یا ہڈیاں وغیرہ ہوتی ہیں تو وہ بہت ساری بیماریوں کا سبب بنتی ہیں۔ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ بلا ضرورت صرف پسند آ جانے پر کوئی لباس نہ خریدیں۔ یعنی اکثر اوقات جب ہم بازار جاتے ہیں تو ہمیں ایک سے زیادہ لباس پسند آ جاتے ہیں اور ہم ویسے ہی دوسرے لباس پر پیسہ خرچ کر دیتے ہیں۔ اس کے بجائے اگر وہ پیسے ہم خاندان کی کسی اور ضرورت کے لیے رکھیں تو اس سے اور ہماری ضرورت پوری ہو سکتی ہیں۔ سلے سلائے لباس خریدتے وقت ان کی دیکھ بھال کو مد نظر ضرور رکھنا چاہیے، مثلاً اس کو دھونا ہوگا یا ڈرائی کلین کرنا پڑے گا۔ یعنی اگر ہم لباس کی خریداری کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اس لباس کو دھونا چاہیے یا ڈرائی کلین کرنا چاہیے۔ اس کی دیکھ بھال بھی ضروری ہے کہ آپ اس کی دیکھ بھال کر سکتی ہیں کہ نہیں۔ لباس خریدتے وقت اس کی سکڑن کا ضرور خیال رکھیں، ایسا نہ ہو کہ دھلنے کے بعد اس کے ناپ میں فرق آ جائیں۔ یعنی لباس خریدتے وقت اگر ہم لباس خریدیں تو سب سے پہلے لباس بنانے سے پہلے اس کو پانی میں شرنک کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم یہ شرنک نہ کیا جائے تو پہننے کے بعد دھونے میں اس کے ناپ میں فرق آ جاتا ہے۔ ہمیشہ پکے رنگوں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ سفید کپڑے خریدتے وقت
یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آیا دھلنے اور استعمال کے بعد اس میں پیلاہٹ تو نہیں آئیں گی۔ اکثر اوقات ایسے لباس ہوتے ہیں، یعنی خاص کر وائٹ کپڑے، جو کہ دھونے کے بعد اس کے کلر میں چینج آ جاتا ہے، پیلاہٹ آ جاتی ہیں، تو ہمیشہ سفید رنگوں کا ایسے انتخاب کرنا چاہیے جو کہ پکے رنگ ہوں، کہ دھونے کے بعد ان کے رنگ خراب نہ ہوں۔ کپڑے کی بناوٹ پر ضرور توجہ دینی چاہیے۔ بعض اوقات سلائی کرتے وقت یا پہننے کے دوران ڈھیلی بناوٹ کی وجہ سے سلائی یا کپڑا خراب ہو جاتا ہے۔ یعنی اکثر اوقات جو ہم اتنے مہنگے کپڑے لے لیتے ہیں تو پھر ان کی بناوٹ پر توجہ بھی ضرور دینی چاہیے، اس لیے کہ بعض اوقات جو کپڑوں کی سلائی ہوتی ہیں یا پہننے کے دوران جو ڈھیلی بناوٹ ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے سلائی یا کپڑا خراب ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کی بناوٹ پر بھی ضرور توجہ دینا چاہیے کہ آیا ہم یہ کپڑے، اس کی بناوٹ کیسی کرنی چاہیے، اس کی سلائی خراب ہوں گی یا نہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، آج ہمارے یہ لیسن کا اختتام جو ہیں وہ یہاں پر ہوتا ہے۔ ہم نے چیپٹر نمبر 6 سٹارٹ کیا تھا، ملبوسات اور لوازمات کی منصوبہ بندی۔ اس میں ہم نے سٹارٹ لیا تھا پیج نمبر 62 سے، یعنی پیشے اور مشاغل کی نوعیت سے، کہ ہم نے پیشے اور مشاغل کی نوعیت اس کو مد نظر رکھ کر ہم نے ایسے کون سے لباس کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اس میں جو دفاتر، اسکول، کالج، اس کے متعلق یا پیشے سے وابستہ جو مرد و خواتین ہوتے ہیں تو ان کے لباس کا انتخاب کیسے کرنا چاہیے۔ اکثر وہ بچے جو کھیل کود میں مصروف رہتے ہیں ان کے لیے سے کون سے لباس کا انتخاب کرنا چاہیے وہ ہم نے پڑھا۔ گھریلو خواتین، بوڑھے افراد، ان سے ریلیٹڈ ہم نے لباس کے متعلق پڑھا ہے۔ پھر ہم نے شخصیت کے بارے میں پڑھا ہے کہ مختلف شخصیت کے افراد کے ساتھ مختلف رنگوں والے لباس اچھے لگتے ہیں۔ پھر ہم نے لباس کی خریداری کے رہنما اصول پڑھے ہیں، چونکہ لباس کی خریداری بہت مشکل مرحلہ ہے، اسی لیے اگر ہم یہ رہنما اصول کو اپنا لیں تو کوئی شک نہیں کہ ہم صحیح لباس جو ہیں تو وہ خرید نہ سکیں گے۔ اگر ہمیں سمجھداری آ جائے تو ہم مہارت کے ساتھ بہت ہی کم پیسوں سے بہت بہتر ملبوسات کا انتخاب کر سکیں گی۔ تو یہ آج ہمارا لیسن تھا۔ ہمارا لیسن آج یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔